الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب لسان الفردوس پڑھ رہے تھے۔ تقریباً اس کے 5 اسباق ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل اس کا 6واں سبق پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس السادس یعنی 6واں سبق۔ الدرس کا معنی ہے سبق، سادس یعنی 6واں۔ الدرس السادس 6واں سبق۔ دیکھیں 2 کھانا بنا ہے، ایک میں ہا لکھا ہے، ایک میں ہنہ لکھا ہے۔ یہ دونوں ضمیر ہیں۔ ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، ہنہ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ ہا کا ترجمہ اس کا، اس کی، اس کے لیے، یعنی کبھی ہا کا ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے، کبھی اس کی کیا جاتا ہے، اور کبھی ہا کا ترجمہ اس کے لیے کیا جاتا ہے۔ موقع کے مناسبت سے تینوں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ہا جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے ہا استعمال نہیں ہوتا بلکہ ہو استعمال ہوتا ہے۔ ہنہ، ہنہ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے، اس کا ترجمہ ان کا، ان کی، ان کے لیے، یعنی اگر مؤنث کے بارے میں کہنا ہو، بہت ساری عورتوں کے بارے میں کہنا ہو، بہت ساری مؤنثوں کے بارے میں کہنا ہو تو کہیں گے ہنہ، اور ہنہ کا ترجمہ ہوگا کبھی ان کا کریں گے، ہنہ کا ترجمہ کبھی ان کی کریں گے، اسی طرح ہنہ کا ترجمہ کبھی ان کے لیے بھی کریں گے۔ ہا اور ہنہ یہ دونوں غائب کی ضمیر ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ہا جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، ہنہ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ اب نیچے دیکھیں، چند الفاظ مذکور ہیں اور ان کے معنی بھی دے دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اختن۔ اختن کا معنی ہے بہن، اختن یعنی بہن۔ اس کے بعد ہے امن۔ امن کا معنی ہے ماں، اختن بہن، امن ماں۔ اسمن، اسمن کا معنی ہے اسمن کا معنی نام۔ نام کے لیے عربی میں اسمن استعمال ہوتا ہے، اسی سے کہا جاتا ہے ما اسم کا، تمہارا نام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسمن نام۔ وجہن، وجہن کا معنی ہے چہرہ، چہرے کی عربی وجہن آتی ہے۔ ہنا، ہنا کا معنی ہے یہاں، یہاں کے لیے عربی میں ہنا استعمال ہوتا ہے۔ ہناکا، ہناکا کا معنی ہے وہاں، وہاں کی عربی ہناکا ہے۔ اگر ہمیں کہنا ہو وہاں تو عربی میں ہناکا استعمال کریں گے۔ بینہ، بینہ کا معنی ہے درمیان۔ عندہ، عندہ کا معنی ہے پاس۔ اختن بہن، امن ماں، اسمن نام، وجہن چہرہ، ہنا یہاں، ہناکا وہاں، بینہ درمیان، عندہ پاس۔ اب دیکھیں ان الفاظ کو جملے میں استعمال کیا گیا ہے، آئیے اسے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہذہ اختی۔ ہذہ کا معنی ہے یہ، اختی یعنی میری بہن۔ ہذہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ کیونکہ اخت مؤنث ہے اسی وجہ سے ہذہ اسم اشارہ یعنی مؤنث اسم اشارہ استعمال کیا گیا۔ ہذہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ وَتِلْکَ أُمُّکَ، وَتِلْکَ اور وہ، أُمُّکَ تیری ماں ہے۔ ہذہ اختی وَتِلْکَ أُمُّکَ، یہ میری بہن ہے اور وہ تیری ماں ہے۔ ھذا بینی و بینک، ھذا یعنی یہ، بینی و بینک میرے اور تیرے درمیان ہے۔ بین کا معنی ہوتا ہے درمیان، بینی و بینک میرے درمیان اور تیرے درمیان ہے، یعنی میرے اور تیرے درمیان ہے۔ ھذا بینی و بینک، یہ میرے اور تیرے درمیان ہے۔
اس کے بعد ہے آ قلمہا ہنا، آ یعنی کیا، قلمہا اس کا قلم یعنی اس مؤنث کا قلم، کیونکہ آخر میں ہا ضمیر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہا مؤنث کی ضمیر ہے، تو اس کا ترجمہ یہاں کریں گے اس کا، کیونکہ اس کا ترجمہ اس کا بھی ہوتا ہے، اس کی بھی ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ ان تینوں ترجموں میں سے ترجمہ کریں گے اس کا، ٹھیک ہے۔ آ قلمہا ہنا، کیا اس کا قلم یہاں ہے؟ آ قلمہا ہنا، کیا اس کا قلم یہاں ہے؟ لا قلمہا ہنا کا، نہیں اس کا قلم وہاں ہے۔ آ قلمہا ہنا، کیا اس کا قلم یہاں ہے؟ لا قلمہا ہنا کا، نہیں اس کا قلم وہاں ہے۔ ما اسم کا، ما یعنی کیا، اسم کا تیرا نام، ما اسم کا تیرا نام کیا ہے؟ اسمی محمود، اسمی میرا نام، اسم کے آخر میں یا ضمیر لگی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ کریں گے میرا، اسمی محمود، میرا نام محمود ہے۔ اس کے بعد ہے اینا بیتکا، اینا یعنی کہاں، بیتکا تیرا گھر، اینا بیتکا تیرا گھر کہاں ہے؟ اینا بیتکا تیرا گھر کہاں ہے؟ بیتی عند المسجد، میرا گھر مسجد کے پاس ہے، عندہ کا معنی ہوتا ہے پاس، بیتی عند المسجد میرا گھر مسجد کے پاس ہے۔ پھر ہے آہاذہ امکا، آ یعنی کیا، ہاذہ یہ یعنی یہ مؤنث، امکا تیری ماں، آہاذہ امکا کیا یہ تیری ماں ہے؟ آہاذہ امکا کیا یہ تیری ماں ہے؟ نعم ہاذہ امی، نعم کا معنی ہوتا ہے ہاں، ہاذہ امی یہ میری ماں ہے، نعم ہاذہ امی جی ہاں یہ میری ماں ہے۔ آ تلکا بنتکا، آ یعنی کیا، تلکا یعنی وہ مؤنث، بنتکا تیری لڑکی تیری بیٹی، آ تلکا بنتکا کیا وہ تیری لڑکی ہے؟ آ تلکا بنتکا کیا وہ تیری بیٹی ہے؟ لا ہاذہ بنتی، نہیں یہ میری بیٹی ہے، لا ہاذہ بنتی نہیں یہ میری بیٹی ہے۔ آتل کا بنتکا کیا وہ تیری بیٹی ہے؟ لا ہاذہ بنتی نہیں یہ میری بیٹی ہے۔ اینا بستانہن، اینا یعنی کہاں، بستانہن ان کا باغ یعنی ان مؤنثوں کا باغ، اینا بستانہن ان کا باغ کہاں ہے؟ بستانہن عند بیتکا، بستانہن ان کا باغ، عند بیتکا تیرے گھر کے پاس ہے، بستانہن عند بیتکا ان کا باغ تیرے گھر کے پاس ہے۔ قلم کا عندی، قلم کا تیرا قلم، قلم کے آخر میں کاف ضمیر لگی ہے، اس کا ترجمہ کریں گے تیرا، قلم کا عندی تیرا قلم میرے پاس ہے، وکتابی عندکا، وکتابی اور میری کتاب، واو کا ترجمہ کریں گے اور، کتابی میری کتاب، عندکا تیرے پاس ہے، قلم کا عندی وکتابی عندکا تیرا قلم میرے پاس ہے اور میری کتاب تیرے پاس ہے۔ اہذا وجہکا کیا یہ تیرا چہرہ ہے؟ اہذا وجہکا آ یعنی کیا، ہاذا یعنی یہ، وجہکا تیرا چہرہ، اہذا وجہکا کیا یہ تیرا چہرہ ہے؟ اہذا وجہکا کیا یہ تیرا چہرہ ہے؟ نعم یعنی ہاں، نعم یعنی ہاں یہ میرا چہرہ ہے۔ اب دیکھیں تمرینات یعنی مشقیں، اردو میں ترجمہ کرو۔ یہاں پہ جو عربی عبارت دی گئی ہے اردو میں اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے آ بنتہا ہاذہ، آ یعنی کیا، بنتہا اس کی لڑکی یعنی اس مؤنث کی لڑکی، ہاذہ یہ ہے، آ بنتہا ہاذہ کیا اس مؤنث کی لڑکی، اس مؤنث کی بیٹی یہ ہے، آہا بنتہا ہاذہ کیا اس مؤنث کی لڑکی یہ ہے، لا بنتہا تلکا نہیں
اس کی لڑکی وہ ہے، کیونکہ بنت مؤنث ہے اس لیے تلکا لایا گیا، ذالکا نہیں لایا گیا۔ لا بنتہا تلکا، نہیں اس کی لڑکی وہ ہے، یعنی اس مؤنث کی لڑکی وہ ہے۔ ذالکا بیتہن، یعنی کیا، ذالکا یعنی وہ، بیتہن ان کا گھر، ذالکا بیتہن کیا وہ ان کا گھر ہے، یعنی ان مؤنثوں کا گھر ہے۔ ذالکا بیتہن کیا وہ ان کا گھر ہے، نعم ذالکا بیتہن جی ہاں وہ ان کا گھر ہے، نعم ذالکا بیتہن جی ہاں وہ ان کا گھر ہے۔ اینا اختہا، اینا یعنی کہاں، اختہا اس کی بہن، یعنی اس مؤنث کی بہن۔ اینا اختہا اس مؤنث کی بہن کہاں ہے، اس کی بہن کہاں ہے۔ اختہا فی بیتہا اس کی بہن اس کے گھر میں ہے، اختہا اس کی بہن فی بیتہا اس کے گھر میں ہے۔ اختہا فی بیتہا اس کی بہن اس کے گھر میں ہے۔ تلکا امہن یعنی کیا، تلکا وہ، امہن ان کی ماں ہے۔ تلکا امہن کیا وہ ان کی ماں ہے۔ لا تلکا امنا نہیں وہ ہماری ماں ہے۔ تلکا امہن کیا وہ ان کی ماں ہے۔ لا تلکا امنا نہیں وہ ہماری ماں ہے۔ من بینی و بینکا، من یعنی کون، بینی میرے درمیان، و بینی کا اور تیرے درمیان ہے، کون میرے اور تیرے درمیان ہے۔ من بینی و بینکا کون میرے اور تیرے درمیان ہے۔ ھذا ولدی، ھذا یعنی یہ، ولدی میرا لڑکا ہے، ھذا ولدی یہ میرا لڑکا ہے۔ ما عندکا تیرے پاس کیا ہے، ما یعنی کیا، عندکا تیرے پاس، ما عندکا تیرے پاس کیا ہے۔ عندی کتاب و قلم میرے پاس کتاب اور قلم ہے، واو کا ترجمہ اور کرنا ہے۔ عندی کتاب و قلم میرے پاس کتاب اور قلم ہے۔ اس کے بعد ہے قلم کا لا عندی، قلم کا تیرا قلم، لا عندی میرے پاس نہیں، ولا عندہ اور نہ اس کے پاس ہے۔ قلم کا تیرا قلم، لا عندی میرے پاس نہیں، ولا عندہ اور نہ اس کے پاس ہے۔ قلم کا لا عندی ولا عندہ تیرا قلم میرے پاس نہیں اور نہ ہی اس کے پاس۔ ولدہ لا عندنا ولا عندکم، ولدہ اس کا لڑکا، لا عندنا ہمارے پاس نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے پاس۔ ولدہ لا عندنا ولا عندکم اس کا لڑکا ہمارے پاس اور تمہارے پاس نہیں، اس کا لڑکا ہمارے پاس نہیں اور نہ ہی تمہارے پاس، ٹھیک ہے۔ ولدہ لا عندنا ہوگا، یہاں پہ عندنا دیا ہے، ایک غلطی سے ہو گئی ہے، عندنا، ٹھیک ہے۔ ولدہ لا عندنا ولا عندکم اس کا لڑکا نہ ہمارے پاس ہے نہ تمہارے پاس۔ ولدک لا ہنا ولا ہناک، ولدک تیرا لڑکا، لا ہنا نہ یہاں ہے، ولا ہناک اور نہ وہاں۔ ولدک لا ہنا ولا ہناک تیرا لڑکا نہ یہاں ہے اور نہ وہاں۔ امک ہنا تیری ماں یہاں ہے، امک ہنا تیری ماں یہاں ہے۔ کتابی عندکا، کتابی میری کتاب، عندکا تیرے پاس ہے، کتابی عندکا میری کتاب تیرے پاس ہے۔ عربی میں ترجمہ کرو، اردو میں جو جملے دیے گئے ہیں ان کی عربی بنانی ہے، عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے کیا، یہ اس عورت کا بال ہے، کیا کے لیے لائیں گے ہمزہ، یہ کے لیے ھذا اس عورت کا بال، کیا یہ اس عورت کا بال ہے۔ ھذا شعرھا بیچ میں عورت دیا ہے اس لیے ہا ضمیر لائیں گے، کیا یہ اس عورت کا بال ہے۔ ھذا شعرھا کیا یہ اس عورت کا بال ہے۔ ھذا شعرھا ہاں یہ اس عورت کا بال ہے۔ نعم ھذا شعرھا کیا یہ اس عورت کا بال ہے۔ ھذا شعرھا ہاں یہ اس عورت کا بال ہے۔ نعم ھذا شعرھا نعم ھذا شعرھا
کیا میری کتاب تیرے پاس ہے؟ آ کتابی عندک، میری کتاب کتابی تیرے پاس عندک، کیا میری کتاب تیرے پاس ہے؟ آ کتابی عندک، نہیں باغ میں کون ہے، نہیں کے لیے لا، کیا میری کتاب تیرے پاس ہے؟ آ کتابی عندک، نہیں لا، باغ میں کون ہے؟ من فی البستانی، باغ میں کون ہے؟ من فی البستانی، میرا لڑکا باغ میں ہے، میرا لڑکا ولدی باغ میں ہے، فی البستانی، میرا لڑکا باغ میں ہے، ولدی فی البستانی، کیا تیری بہن یہاں ہے؟ کیا کے لیے آ، تیری بہن، اختو کا یہاں کے لیے ہونا، کیا تیری بہن یہاں ہے؟ آپ اختو کا ہونا، کیا تیری بہن یہاں ہے؟ آ اختو کا ہونا، نہیں لا، میری بہن وہاں ہے، اختی ہونا کا، کیا تیری بہن یہاں ہے؟ آ اختو کا ہونا، کیا تیری بہن یہاں ہے؟ آ اختو کا ہونا، نہیں میری بہن وہاں ہے، لا اختی ہونا کا، نہیں میری بہن وہاں ہے، لا اختی ہونا کا، وہ کون ہے؟ او کے لیے ذالکا اور کون کے لیے من، وہ کون ہے؟ من ذالکا، آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ جس کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے اسے شروع میں لے آتے ہیں، تو کیونکہ من کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے اس لیے اسے شروع میں لائیں گے، وہ کون ہے؟ من ذالکا، وہ میرا لڑکا ہے، ذالکا ولدی، وہ میرا لڑکا ہے، ذالکا ولدی، کیا تیری لڑکی ان عورتوں کے پاس ہے؟ آ بنتو کا، کیا تیری لڑکی آ بنتو کا ان عورتوں کے پاس ہے؟ عندہن، کیا تیری لڑکی ان عورتوں کے پاس ہے؟ آ بنتو کا، آ بنتو کا عندہن، کیا تیری لڑکی ان عورتوں کے پاس ہے؟ آ بنتو کا عندہن، میری بہن کہاں ہے؟ اینا اختی، میری بہن کہاں ہے؟ اینا اختی، تیری بہن میرے باغ میں ہے، تیری بہن کے لیے کہیں گے اختو کا، میرے باغ میں ہے، فی بستانی، تیری بہن میرے باغ میں ہے، اختو کا فی بستانی، تیری بہن میرے باغ میں ہے، اختو کا فی بستانی، کیا وہ کنجی ہے؟ ذالکا مفتاحن، کیا وہ کنجی ہے؟ ذالکا مفتاحن، کیونکہ کنجی کی عربی مفتاحن آتی ہے اور مفتاحن عربی مذکر ہے، اس لیے ذالکا لائیں گے، تلکا نہیں لائیں گے، کیا وہ کنجی ہے؟ ذالکا مفتاحن، نہیں وہ پنسل ہے، لا ذالکا مرسمن، پنسل کی عربی مرسم آتی ہے اور قلم الرصاص کا معنی بھی پنسل ہوتا ہے، نہیں وہ پنسل ہے، لا ذالکا مرسمن، کیا تیری تلوار اس مرد کے گھر میں ہے؟ کیا تیری تلوار سیفکا اس مرد کے گھر میں ہے، فی بیتہ، کیا تیری تلوار اس مرد کے گھر میں ہے، سیفکا فی بیتہ، کیا تیری تلوار اس مرد کے گھر میں ہے، سیفکا فی بیتہ، سیفکا فی بیتہ، اس کے بعد ہے نہیں میری تلوار میرے پاس ہے، لا سیفی عندی، نہیں میری تلوار میرے پاس ہے، لا سیفی عندی، اس کی یعنی لڑکی کی کتاب کہاں ہے؟ اینا کتابھا، بریکٹ میں لڑکی لکھا ہے یعنی لڑکی کی، ٹھیک ہے، اس لڑکی کی کتاب کہاں ہے، اس کی عربی ہوگی اینا کتابھا، اس لڑکی کی کتاب کہاں ہے، اینا کتابھا، اس کے بعد ہے خالی جگہیں پر کرو، جو جگہ خالی ہے انہیں پر کرنا ہے، بھرنا ہے، سب سے پہلے ہے حاضی، پھر خالی جگہ ہے، پھر ہو ہے، اس کے بعد تل کا ہے، اس کے بعد خالی جگہ ہے، اس کے بعد ہا ہے، تو ہم حاضی کے بعد اختن لگا دیں گے، حاضی اختن و تل کا امہا، ٹھیک ہے، حاضی اختہ، حاضی اختہ یہ اس کی بہن ہے، حاضی اختہ یہ اس کی بہن ہے، و تل کا امہا اور وہ
اس کی ماں ہے، یعنی اس مؤنث کی ماں ہے۔ ہاذہ اختہ، یہ اس کی بہن ہے۔ وتلکا امہا، اور وہ اس کی ماں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاذہ کے بعد اختہ، اور تلکا کے بعد امہا، ٹھیک ہے۔ ہاذہ اختہ و تلکا امہا، یہ اس کی ماں ہے اور وہ اس کا، ہاذہ اختہ یہ اس کی بہن ہے اور وہ اس کی ماں ہے۔ ہاذہ اختہ و تلکا امہا، یہ اس کی بہن ہے اور وہ اس کی ماں ہے۔ اس کے بعد ہے اختہ، پھر خالی جگہ ہے، پھر ولدہ، پھر خالی جگہ۔ تو اختہ کے بعد ہونا لگانا ہے، ولدہ کے بعد ہونا لگانا ہے۔ اختہ کے بعد ہونا اور ولدہ کے بعد ہونا کا، ٹھیک ہے۔ اختہ ہونا و ولدہ ہونا کا، یعنی اس کی بہن یہاں ہے اور اس کا لڑکا وہاں ہے۔ اختہ ہونا و ولدہ ہونا کا، اس کی بہن یہاں ہے، اختہ ہونا و ولدہ ہونا کا، اس کی بہن یہاں ہے اور وہ وہاں ہے۔ اختہ ہونا و ولدہ ہونا کا، اس کی بہن یہاں ہے اور اس کا لڑکا وہاں ہے۔ قلمی، پھر خالی جگہ، پھر کاف، و کتابی، پھر خالی جگہ، پھر ہا۔ تو قلمی کے بعد لگا دیں گے اندکا، قلمی اندکا، میرا قلم تیرے پاس ہے۔ و کتابی اندہ، اور میری کتاب تیرے پاس ہے۔ قلمی اندکا، میرا قلم تیرے پاس ہے۔ و کتابی اندہ، اور میری کتاب اس کے پاس ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکن صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔